حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کی زکوٰۃ مقرر فرمائی اور فرمایا کہ 1 صاع کھجورے یا 1 صاع جو یہ ہے فطرانہ، یہ ہے اس کی مقدار۔ ہر آزاد اور غلام پر، ہر مرد اور عورت پر، ہر چھوٹے بڑے پر۔ اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کریں۔ فطرانہ صدقہ فطر لوگوں کے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کر لیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر روزے داروں کی لغو اور بیہودہ باتوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ فطر کے ذریعے روزے داروں کو بیہودہ اور لغو باتوں سے پاکی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسے یعنی کہ صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو سو یہ مقبول زکوٰۃ ہے۔ جس نے نماز عید کے بعد عطا کیا، نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دیگر صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ ناظرین محترم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گندم میں صدقہ فطر 1 صاع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان، آزاد غلام، چھوٹے بڑے، مرد عورت، دیہاتی اور شہری پر فرض کر نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر غنی کے لیے، امیر کے لیے پاکی ہے، اور جو فقیر ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اور زیادہ مال واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر غریبوں کی پرورش ہے، صدقہ فطر میں غریبوں کی پرورش ہے۔ سامعین محترم، یہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے ایک شخص کو بھیجا، جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ مدینہ کے بیچ میں جا کر ندا کر دے، اعلان کر دے کہ لوگوں تم پر صدقہ فطر واجب کر دیا گیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ندا دینے والے کو، ایک اعلان کرنے والے کو مکہ کے بیچ میں بھیجا، کہا جا کے اعلان کر دو کہ تم پر صدقہ فطر واجب کر دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا روزہ اس وقت تک لٹکا رہتا ہے، روزے دار کا روزہ اس وقت تک لٹکا رہتا ہے، معلق رہتا ہے زمین و آسمان کے درمیان،
جب تک اس کا فطرانہ ادا نہ کر دیا جائے. اور صدقہ فطر کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علت اور جو حکمت بیان فرمائی وہ یہ کہ روزہ کی حالت میں جو بیہودہ باتیں ہوئیں، جو لغو کلمات ہوئے کہ صدقہ فطر ادا کر دو، تو اس صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان بیہودہ باتوں کو، لغو باتوں کو معاف کر دے گا. یہ ان کا کفارہ بن جائے گا، ان سے پاکی مل جائے گی صدقہ فطر کے ذریعے. صدقہ فطر صاحب نصاب پر فرض ہے، لازم ہے. اور نصاب یہ ہے کہ کسی شخص کی حاجات اصلیہ سے زیادہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنا روپیہ ہو کہ جس کے ذریعے 52.5 تولہ 52 تولہ چاندی کو خریدا جا سکتا ہو، یا اتنا مالی تجارت ہو. اچھا، اس کے علاوہ مال نامی نہ ہو، وہ مال جو بڑھتا نہ ہو، ویسے ہی کار میں سامان ہو لیکن اس کی ضروریات سے زیادہ ہو، تو اگر وہ بھی اس مقدار کو پہنچ رہا ہے کہ 52.5 تولے چاندی اس کے ذریعے خریدی جا سکتی ہے، تو ایسے شخص پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا. فقہی مسائل ہیں، دھیان سے سنیے گا. اب جس شخص پر واجب نہیں تو کیا وہ ادا کرے گا، ادا ہو جائے گا ہی نہیں؟ تو جی ہاں، جواب یہ ہے کہ اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، لیکن وہ اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. جس پر واجب ہے، شرعی جو شرائط ہیں، جو قیود ہیں اس پہ پائی جا رہی ہیں، وہ ادا نہیں کرے گا، سخت ترین گناہ گار ہوگا، وہ شدید گناہ کا مرتکب ہوگا. اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ادا نہیں کیا تو اب اس سے ساقط ہو گیا. ساقط نہیں ہوا، وہ زندگی میں جب بھی اب اس صدقہ فطر کو ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، معاف نہیں ہوگا. یہ واجب ہوتا ہے جن لوگوں میں یہ شرائط نصاب والی پائی جائیں. عید والے دن طلوع فجر کے فوراً بعد یہ واجب ہو جاتا ہے. اور مستحب یہ ہے کہ آپ پہلے ادا کر لیں، رمضان المبارک میں ادا کر لیں، تاکہ رمضان ہی میں غریب لوگ اپنے بچوں کے لیے ساز و سامان خرید سکیں، عید کے لیے شاپنگ کر سکیں، وہ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں. تو بہت بہتر ہے کہ آپ عید سے پہلے ادا کر لیں. ہمارے اکثر لوگ ادا بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی ادا کرتے. کچھ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ بھائی عید والے اب چونکہ جماعت کا وقت نکل چکا، آپ ادا کریں گے تو آپ کو کیا معاف ہو گیا، چونکہ وقت نکل چکا ہے. تو میرے بھائیوں، جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر معاف نہیں ہوگا، اس کو پھر بھی ادا کرنا ہوگا. زندگی میں وہ جب بھی ادا کرے گا تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن جو تاخیر کیا اس کا گناہ بھی اس کے پلڑے پڑے گا. لہٰذا اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ایک اور صاحب ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ مفتی صاحب بتائیے، چونکہ حکمت یہ ہے کہ جو شخص روزے رکھتا ہے تو صدقہ فطر اس نے دوران روزہ کی حالت میں بیہودہ باتیں کی، لاغو باتیں کی، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو جس نے روزے رکھی تھی تو پھر وہ کس لیے ادا کرے گا؟ تو جواب ہم نے یہ دیا، اور جواب یہ ہے کہ کوئی اگر روزے نہیں بھی رکھتا، تو اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بیان فرمایا ہے، جو اس حکمت سے وہ اگر مستفید نہیں بھی ہو سکا، برحال تعلیمات مصطفیٰ کے مطابق اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو ادا کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا تو صدقہ فطر میں ادا نہیں کرتا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہوگا. اگر نہیں ادا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. ناظرین محترم، ایسے ہی صدقہ فطر کے لیے عاقل اور بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ میں تو یہ تھا کہ عاقل ہو، بالغ ہو، لیکن صدقہ فطر میں یہ نہیں ہے. نابالغ پر بھی صدقہ فطر واجب ہے کہ اس کا باپ اس کی طرف سے ادا کرے گا. کوئی مجنون ہے، اب زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ مجنون پر صدقہ فطر واجب نہیں. زکوٰۃ میں یہ ہے کہ مجنون پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن صدقہ فطر مجنون پر بھی لازم آئے گا. اس کا جو والد ہے وہ اس کی طرف سے ادا کرے گا.
اچھا، زکوٰۃ میں یہ ہے کہ جو مال ہے آپ کے پاس نا، 1 سال کے بعد جو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی، وہ مال آپ کا ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، اب زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی، اب آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے، کسی کا مال تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب تھا تو پھر بھی اس کو دینا ہوگا۔ اچھا، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید والے دن طلوع صبح صادق کے فوراً بعد۔ کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ کوئی کافر تھا، وہ صبح صادق سے پہلے، یعنی شہری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد صبح صادق سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا۔ کوئی اسی طرح جو ہے نابالغ تھا، بالغ ہو تو صاحب نصاب ہے، اس پر بھی واجب ہو جائے گا۔ اگر نابالغ ہے تو پھر اس کی باپ پر اس کی طرف سے ادا کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا، کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا عید والے دن، صبح صادق سے پہلے نہیں، اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا یا نہیں؟ تو ناظرین محترم، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اس کے باپ پر اس بچے کی طرف سے یا اس بچی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوگا جو عید والے دن صبح صادق فجر کے بعد پیدا ہوا۔ ایسے ہی کوئی شخص تھا فجر سے پہلے، وہ فقیر تھا لیکن طلوع فجر کے بعد طلوع فجر کے بعد وہ امیر ہو گیا، غنی ہو گیا، تو اب وہ صدقہ فطر دے گا یا نہیں؟ اب واجب تو نہیں ہے، دے دے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ واجب مطلب ضروری، تو بعض لوگوں پر اگر واجب نہیں بھی ہوتا تو کیا وہ صدقہ فطر ادا کرے، ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ ادا کرے، یقیناً ادا ہو جائے گا۔ اور میں کہوں گا جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کریں، اس کی حکمتوں کو سمجھیں، اس کے جو شرعی فوائد ہیں ان کو سمجھیں کہ نہ جانے انسان روزے میں کیا کیا بولتا رہتا ہے۔ تو اس صدقہ فطر کے ذریعے روزے کی حالت میں جو بےہودہ اور فالتو اور بے مقصد اور لاغ جو باتیں کی ہیں ان کا ہی کفارہ بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آدمی پر، باپ پر اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے بچے بالغ ہیں تو پھر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، پھر باپ پر واجب ہے ان کی طرف سے بھی ادا کریں۔ اب یہاں بھی دو صورتیں ہیں، اگر اس کے نابالغ بچے بھی صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو پھر تو بہت بہتر یہ ہے کہ ان کے مال سے ادا کر لے۔ براہ ان کے مال سے ادا نہیں کرے گا، اپنے مال سے بھی ادا کرے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر بچے بالغ ہو گئے تو جو دو بچے بالغ ہوئے ہیں وہ عاقل بھی ہیں، پاگل نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور جو دو چھوٹے ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا ہوگا، یعنی کہ نابالغ ہیں۔ اور اسی طرح بیوی کی طرف سے شوہر پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، لیکن وہ ادا کرے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھے؟ وہ بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا۔ بچوں کی طرف سے اگر وہ بالغ ہیں وہ ادا کرے گا تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن بیوی اور جو بالغ بچے ہیں ان کی طرف سے آدمی پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہوتا، اگر ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں، ہمارے اس معاشرے میں اس طرح ہوتا کہ گھر کا جو سرپرست تھا وہ حساب کرتا ہے، بھائی سب کا اتنا مان کے تو اکٹھی رقم کسی کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اب چونکہ صدقہ فطر باپ پر اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری تھا، اگر باپ مر گیا تو پھر اب مر گیا تو باپ پر تو صدقہ فطر وہ مر گیا، مرنے کی وجہ سے واجب ہی نہ رہا، چونکہ یہ افراد پر ہوتا ہے۔ تو اب اس کے جو پیچھے یتیم پوتے پوتیاں ہیں اور نابالغ ہیں ان کی طرف سے کون صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو دادا اگر زندہ ہے تو دادا پر لازم آتا ہے کہ دادا اپنے یتیم
بچوں بچیوں کی طرف سے جو کہ نابالغ ہیں صدقہ فطر کو ادا کریں. ان بچوں کی ماں پر لازم نہیں آئے گا, اس بیوہ عورت پر بچوں کی ماں پر لازم نہیں آئے گا کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے, چونکہ نان نفقہ کی ذمہ داری بھی اس پر نہیں ہے, وہ باپ پر ہے. اب دادا موجود ہے تو دادا ادا کر لے گا, وگرنہ وہ بیوہ عورت ادا کرنے کی پابند نہیں, لیکن اگر ادا کرتی ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا, اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا بھی ہو جائے گا. اور اسی طرح نابالغ بچے تھے اور باپ جب تک وہ نابالغ رہے ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا رہا, اب وہ بالغ ہو گئے, تو کیا اب وہ جو بچے بالغ ہوئے ہیں, نابالغی کی عمر میں ان کا باپ جو صدقہ فطر ان کی طرف سے ادا نہیں کرتا رہا, تو اب کیا انہیں ادا کرنا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اب انہیں ان بچوں کو ادا نہیں کرنا ہوگا, چونکہ ان پر اس وقت لازم ہی نہیں تھا, ان کے باپ پر لازم تھا, ان کا باپ اب بھی ادا کرے گا تو برل ادا ہو جائے گا. سامعین محترم, ایک اور سوال ہے کہ آپ صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. اور صدقہ فطر کس پر لازم آئے گا وہ تو میں بتا چکا ہوں. جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس آدمی کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. جس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو آپ فطرانہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جس طرح زکوٰۃ بیٹے اپنے ماں باپ کو, دادا دادی کو, نانا نانی کو نہیں دے سکتے, ایسے ہی باپ اپنے بچوں کو, اپنے پوتوں کو, پڑپوتوں کو, پوتیوں پڑپوتیوں کو نہیں دے سکتا. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا. تو صدقہ فطر میں بھی بالکل یہی مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر اپنے ماں باپ کو نہیں دیا جا سکتا, صدقہ فطر دادا دادی کو نہیں دیا جا سکتا, صدقہ فطر فطرانہ نانا نانی کو اور نواسوں کو نہیں دیا جا سکتا. شوہر یہ فطرانہ صدقہ فطر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا. کوئی کہ چلے بھائی میں خود تو امیر ہوں, بیوی غریب ہے, چلے گاڑی ہی نہیں دیتی, تو اس کا نہیں ہے, وہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتی. بیوی اپنے شوہر کو فطرانہ نہیں دے سکتی. ہاں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے جن کو آپ دے سکتے ہیں. اس میں دو فائدے ہیں, ایک فائدہ تو صدقہ فطر آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا, دوسرا صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, اس پر بھی اجر ہے. خالوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے, ایسے ہی جو ماموں ہوئے انہیں دیا جا سکتا ہے, دیگر رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح بھائی اپنی بہنوں کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں, بھائی اپنی بہنوں کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں, بہنیں اپنی غریب بھائیوں کو صدقہ فطر دے سکتی ہیں, چاچے کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے, پھوپھیوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. سو یہ ایک شرعی قاعدہ یاد رکھیں, جس کی نسل سے آپ ہیں, بات سمجھا رہا ہوں, اس کو نہیں دے سکتے, اور جو آپ کی نسل سے ہے اس کو نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. جس کی نسل سے آپ ہیں اسے نہیں دے سکتے, مطلب باپ کو نہیں دے سکتے چونکہ اس کی نسل سے آپ, دادا کو نہیں دے سکتے, پردادا کو نہیں دے سکتے چونکہ اس کی نسل سے. جو آپ کی نسل سے ہے, آپ اپنے بیٹوں کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے, اپنے پوتوں کو نہیں دے سکتے, اپنے پڑپوتوں کو, ساتھ بچیاں بھی آ جائیں گی. شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے, دیگر لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. نیز ایسے سید کو نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہ صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. سادات کو بھی آپ صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے اور زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. ناظرین محترم, بعض لوگ, اچھا یہ جب آپ
ایک اور بات یاد آ گئی، صدقہ فطر دیں یا زکوٰۃ دیں، ایک چیز کا آپ خیال رکھیں، آپ ذرا اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون غریب ہے. آپ کی بہنوں میں کوئی بہن غریب تو نہیں ہے، بیٹیوں کو تو آپ دے ہی نہیں سکتے. آپ اگر امیر بہنیں ہیں تو بھائیوں میں سے دیکھیں کہ کون غریب ہے، اس کو دے دیں. بھائی اپنی غریب بہنوں کو دے دیں. اس طرح جو قریبی رشتہ دار ہیں جنہیں آپ دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ جس کو نہیں بھی دے سکتے اس کو بھی جا کے دے دیں، پھر تو ادا ہی نہیں ہوگا. بھائی اپنے غریب بھائیوں کو دے کے ان میں سے کون زیادہ غریب ہے؟ چونکہ آدمی اپنے بھائی کی نسل سے تو نہیں ہوتا، باپ کی نسل سے ہوتا ہے. میں شرعی قاعدہ آپ کو بتا چکا ہوں. بھائیوں میں دیکھیں کون بھائی غریب ہے، مستقل اس کو دے دیں. بہنیں اپنی بہنوں میں دیکھیں کون سی بہن غریب ہے، اس کو دے دیں. لیکن دیتے وقت ناظرین محترم میں ایک چیز کا خیال ضرور ہوگا، آپ انسلٹ کر کے نہیں دیں، آپ توہین کر کے نہیں دیں، ان کی عزت کو خاک میں ملا کے نہ دیں، ان کو نچلا دکھا کے نہ دیں، انہیں احساس کم تری کا شکار کر کے نہ دیں، محرومیت کا انہیں نشانہ بنا کے نہ دیں. آپ عزت کے ساتھ دیں، آپ ان کی عزت کا خیال رکھیں، تعظیم و تقریب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ دیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کے جی میرا اتنا صدقہ فطر بن رہا ہے، آپ دے رہے بڑے فخر کے ساتھ دے رہے اور حقیرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے، شاید اس وجہ سے تمہارا صدقہ فطر قبول ہی نہ ہو. دیتے وقت باقاعدہ فقہا نے لکھا، آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ صدقہ فطر ہے، اور اکثر لوگ کہتے بھی نہیں، یہ نہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ زون جا کے کہیں گے یہ بچوں کی مٹھائی ہے، یہ بچوں کی مٹھائی ہے، یہ آپ کی عیدی ہے، یہ تحفہ ہے، یا مالی معاونت بھی کہہ دیں. آپ کے دل میں جو کہ ارادہ ہے آپ اس ارادے سے دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا. اور اگلا آدمی احساس کم تری کا شکار بھی نہیں ہوگا، احساس کم تری کا شکار بھی نہیں ہوگا، اس کی عزت بھی قائم رہے گی. اگر آپ نے بتا بھی دیا وہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. بتا رہی ہے بھائی صدقہ فطر ہے یا یہ زکوٰۃ ہے. سو جب آپ بتائیں گے تو بتانے والا طریقہ بھی اس سے ادا تو ضرور ہو جائے گا، لیکن یہ طریقہ چونکہ مومن کی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرم کعبہ سے لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ کعبۃ اللہ تیری بہت عزت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نبی تیرا طواف کرتے رہے، لیکن تجھ سے کہیں زیادہ میری امت کے مسلمان کی عزت ہے. تو مسلمان کی توہین کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ہم کعبۃ اللہ کا کتنا احترام کرتے ہیں، تھوکتے تک نہیں، پاؤں اس طرف نہیں کرتے. ایسا کرنا چاہیے، پاؤں نہیں کرنے چاہیے، تھوکنا نہیں چاہیے. وہ خانہ خدا، وہ اللہ کا گھر ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت حرم کعبہ سے لیا ہے. تو آپ جب بھی یہ صدقات دیں، فطرانہ دیں، سرسایہ دیں، زکوٰۃ دیں، تو دوسروں کی عزت کا ضرور خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کبھی اور مضمون طریقے کے ساتھ اچھا عمل بھی کر رہے ہوں، اس اچھے عمل کو بھی پوری طریقے سے ادا کرنے کی وجہ سے اس کے ثواب سے بھی معروم ہو جائیں. اور اگر آپ صدقہ فطر کسی کو دے رہے تو اس پر احسان نہیں، آپ پر تو واجب ہے، اللہ نے لازم کیا. تو آپ دے رہے تو یہ نہیں سمجھ میں احسان کر رہا ہوں. کس بات کا احسان؟ آپ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. احسان کس بات کا؟ کوئی احسان نہیں. ناظرین محترم، چونکہ یہ واجب تو عید والے دن ہوتا ہے، صبح صادق کے بعد، لیکن پہلے ادا کریں. پہلے ادا کریں گے، فائدہ یہ ہوگا کہ غریب آپ کے بچوں کی طرح اپنے بچوں کو بھی عید والے دن تیار کر سکے گا. جس طرح آپ کے بچیاں خوشیاں مناتے ہیں، اس طرح غریب کے بچے بھی ان خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. پہلے ادا کر دینا مستحب ہے. میں پھر بتاتا ہوں، اگر کسی نے صدقہ فطر جماعت سے پہلے عید والے دن ادا نہیں کیا، وہ شخص ہرگز یہ نہ سمجھے کہ صدقہ فطرانہ معاف ہو گیا ہے. زندگی بھر اس کو معاف نہیں ہوا، جب بھی ادا کرے گا ادا ہو جائے گا. اور جو اس نے تاخیر کی ہے، اس تاخیر کا گناہ بھی اس کو ملے گا، اس تاخیر کا گناہ بھی اسے ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر جو ہے یہ تمہاری جو بیہودہ باتیں ہیں، لاغو باتیں ہیں، ان کا کفارہ بن جاتا ہے، جو تم روزے کی حالت میں بولتے. اب کوئی شخص کہ میں نے تو روزے رکھے ہی نہیں ہیں، اب میری بیہودہ باتیں کہاں سے آ گئی، میری لاغو باتیں کہاں سے آ گئی؟
اب مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایسا نہیں ہے. وہ جو صدقہ فطر کی حکمت تھی وہ اس سے تو معروف ہو گیا، لیکن اگر اس کے روزے نہیں رکھے تب بھی صدقہ فطر دینا ہوگا. کسی بندے نے روزے نہیں رکھے پھر بھی اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا. اس پر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو لازم ہے، وہ روزے رکھے یا نہ رکھے اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا. اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جن پر واجب ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن پر واجب نہیں. کیا کوئی غریب آدمی صدقہ فطر ادا کرے ادا ہو جائے گا ہی نہیں؟ بھائی جواب یہ ہے غریب پر واجب تو نہیں تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ادا ہی نہ کرے، اس پر لازم نہیں تھا، کمپلسری نہیں تھا. لیکن اگر کوئی غریب شخص بھی صدقہ فطر ادا کرے گا ادا ہو جائے گا، اور رب ذوالجلال اس کو ثواب سے بھی نوازے گا، اور ضرور ادا کرے. اور اس سال جو مقدار آپ گھر میں جو آٹا کھاتے ہیں نا 2 کلو 50 گرام، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے. 2 کلو 50 گرام. چکی والا ہو 2 کلو. کھجوروں کی صورت میں صدقہ فطر کوئی دینا چاہ رہا ہے تو 4 کلو. جو کی صورت میں کوئی صدقہ فطر دینا چاہ رہا ہے وہ بھی 4 کلو. اور کشمش کی صورت میں کوئی دے تو وہ بھی 4 کلو. توجہ کے ساتھ جو سن رہے ہیں تو انہیں مسائل سمجھ آئیں گے، نہیں تو یہ مسائل ہیں اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو سمجھ نہیں آئیں گے آپ. تو جو یہ پیسے مقرر کیے گئے اس سال 170 روپے جو ہے فی کس فی آدمی 170 روپے مقرر ہوئے، یہ گنت کے حساب سے مقرر ہوئے. تو بہرحال یہ ادا کرنے ہوں گے. اگر کبھی ایسا ہو گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو پیسوں کا اور وہ تھوڑی رقم ہو تو آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ حساب کریں، آپ گھر میں جو آٹا کھاتے ہیں 2 کلو 50 گرام کی جو قیمت ہے آپ معلوم کریں بھائی کہ کتنے گاڑ ہے. 2 کلو 50 گرام آٹے کی جو قیمت ہے وہی فی آدمی صدقہ فطر کی قیمت ہے. بات کو سمجھئے، 2 کلو 50 گرام آٹے کی جو قیمت بن رہی ہے وہی فی کس فی آدمی فی فرد صدقہ فطر ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ اب 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت زیادہ بن رہی ہے اور اعلان تھوڑے پیسے کا ہوا، کوئی شخص تھوڑے پیسے دے کر صدقہ فطر ادا ہو جائے گا ہی نہیں تو ادا نہیں ہوگا. چونکہ شریعت نے ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ بھئی آپ آٹے کے حساب کر لیں. کوئی شخص نقد پیسے نہیں دیتا تو کیا وہ آٹا ہی دے دے، وہ کھجوریں ہی دے دے، وہ جاؤ ہی دے دے. اور چوتھی کون سی چیز ہے میں نے آپ کو بتائی تھی؟ کشمش. وہ دے دے تو کیا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے جی ہاں، صدقہ فطر اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گا. پیسوں کی صورت میں نہیں دیتا تو پھر آٹے کی صورت میں دے دے. چکی والا آٹا 2 کلو، دوسرا آٹا 2 کلو 50 گرام، کھجوریں 4 کلو، جو 4 کلو اور کشمش 4 کلو. یہ 4 طرح کی چیزیں ہیں جن پر صدقہ فطر لازم آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ فطر سے متعلق کوئی بھی شخص رہنمائی لینا چاہے، کوئی پوچھنا چاہے تو ضرور پوچھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شریعت سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.